विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल में वन टू अनदर एनजीओ क्रिसमस का डे बड़े अच्छे तरीके से, अजीम शान तरीके से मनाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल भी बहुत उम्दा तरीके से क्रिसमस का दिन, बड़ा दिन मनाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आज कल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम ज़ीशान साहब भी थे और एक बहुत उम्दा इंतज़ाम था। इस साल भी क्रिसमस की मुनासिबत से 25 दिसंबर को वन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन ने हारून साहब के एहतमाम से जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्रिसमस मना रहे हैं। 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन है। इस दिन मसीही बरादरी 25 दिसंबर को बड़ा दिन, खुशी का दिन मनाती। मेरी तरफ से और अब्दुल क़य्यूम की तरफ से हमारी मसीही बरादरी को क्रिसमस मुबारक। आज जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल आ रहा था तो मेरे जहन सच पूछें तो खाली था कि मैं अपने मसीह बरादरी, अपनी मसीह भाइयों को क्या पैगाम दूं। जब मैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ तो इस्तकबालिये पे मुझे एक कंधा की हुई अल्फाज नजर आए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके मुतालिक जो है वो बात की जाए, गुफ्तगू की जाए। आप लोगों को मालूम है कि 4 अंबिया और रुsul जो कि अजीम शान, इस दुनिया में अजीम शान और उलुल अज़्म रसूल अल्लाह ताला की तरफ से मबऊस हुए। उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन पे ज़बूर आसमानी किताब नाजिल हुई, दूसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन पे तौरात, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा रूहुल्लाह, हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम जिन पर अंजील मुक़द्दस नाजिल हुई, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हम पैरोकार हैं, उन पे कुरान मजीद नाजिल हुई। तो यहाँ पर दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो किताब ज़बूर नाजिल हुई उसका एक आयत यहाँ पे कंधा थी 40/10, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। सो यहाँ पे 2 अल्फाज इस्तेमाल की, खामोश हो जाओ। खामोशी, बेशक खामोश रहना इबादत है। साइलेंस इज गोल्ड। खामोशी ही ताकत है, खामोशी ही में ताकत है, रोब है, दबदबा है। एवरी मैन इज हिडन अंडर हिज टंग। जब तक आप गुफ्तगू नहीं करते, आपके ऐब छुपे रहते हैं। खामोश लोग बला के खतीब हैं। ये और बात है कि मैं मिंबर पे आके कुछ कह न सकूं, खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। खामोशी ही में रोब और दबदबा है। इंसान का सकून खामोश रहने में है। आदमी को चाहिए कि वो खामोश रहे या ऐसे अल्फाज कहे, ऐसी गुफ्तगू कहे कि जो खामोशी से बेहतर हो। आप जब गुफ्तगू करें तो उससे इंसान को फायदा पहुंचे, ईज़ा ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। जो ज़बान का जख्म है वो तलवार के जख्म से बहुत गहरा है।
جب انسان خاموشی توڑے تو زبان سے اچھے الفاظ، اچھے کلمات کہے، تعریف کہے، غیبت نہ کرے، خاموشی ہی میں نجات ہے۔ ایک چپ ہزار سکھ۔ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ ماں باپ کا بھی رشتہ ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ یہ رشتہ جہاں باہمی محبت، اعتماد اور چاہت پر کھڑا ہے، وہاں اس رشتے کا زیادہ تر دار و مدار چپ رہنے میں، باتیں سنوانے میں نہیں ہے۔ باہمی، کیونکہ جب بھی میاں بیوی ہے ان میں اختلاف ہونا ایک فطری عمل ہے۔ باہمی اختلاف ایک اختلاف ہے، یہ باعث رحمت ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کے مخالف ہیں، باہمی اختلاف کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ خاموش رہنا ہے اور معاف کرنا ہے۔ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال کر دو، یعنی معاف کر دو۔ معاف کرنا بہترین انتقام ہے، بہترین عادت ہے۔ اس عادت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ خاموشی ہی میں عافیت ہے۔ خاموش رہنا ایک آرٹ ہے، ہم لوگ اس سے نابلد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک سنائیں گے تو میں آپ کو 100 سناؤں گا۔ ہماری زبان، جب صبح ہوتے ہیں زبان کے سامنے ہمارے اعضاء 10 بستہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہ کہنا کہ جس سے جو ہے آپ کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اسی سے ہماری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ ہمیں خاموش رہنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ جس نے خاموش رہنے کا طریقہ سیکھ لیا، گر سیکھ لیا، اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر ہے۔ زندگی کا حسن کم بولنے میں، خاموش رہنے میں۔ خاموش رہنا سیکھو اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند قدوس نے جن انبیاء اور رسل کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان میں ایک مبارک، اعلیٰ و ارفع نام یسوع مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے سچے، عظیم الشان، اولو العزم رسول تھے۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ رسول کا رتبہ نبی سے زیادہ۔ رسول اس کو کہتے ہیں جس پہ آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ تو ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان، ذرہ برابر بھی ہم شک نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح بن باپ پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم سر منہ انحراف کریں تو ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل مقدس اتری، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آسمانی کتاب اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہر چیز رک جاتی تھی، اس لیے اردو میں لحن داؤدی کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کے جتنے بھی معجزات ہیں، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، یعنی اور لیپریسی کے مریض کو ٹھیک کر لینا، نابینے کو بصارت دے دینا، اور بھی جتنے بھی معجزات ہیں ان کے ساتھ، اس پہ ہمارا کامل یقین ہے۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں، پوری کی پوری صورتیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سورۃ مریم اور آل عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکروں سے اور حضرت مریم علیہ السلام کے تذکروں سے بھری ہوئی ہیں۔ دنیا میں 3-4 خواتین ہیں جو پاک باز کہلاتی، ان میں ایک محترم شخصیت حضرت مریم علیہ السلام نہایت پاک باز، نیک، زاہدہ، عابدہ خاتون تھی۔ آپ بچپن میں ہی بھی خدا کا انتخاب تھی اور جوانی میں بھی خدا کا انتخاب تھی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا وجود مبارک بہت برکت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد نبی اور رسول ہیں۔ آپ اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خدمت گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ صرف والدہ کی بات فرمائی کیونکہ آپ بغیر والد کے پیدا ہوئے، اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح کے فرمان سے معلوم ہوا کہ والدہ کی خدمت نہ کرنے والا بدبخت ہے، سرکش ہے۔ اس لیے والدین خصوصاً اپنی والدہ محترمہ اما حضور کی خدمت کرنا ہم اپنا فرض سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح پیدائش سے روز محشر، یعنی روز محشر مینز قیامت تک سراپا سلامتی ہیں۔ آخر میں میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے یہاں سٹیج پہ بلایا۔ آپ لوگوں کو کرسمس بڑا دن مبارک ہو۔ پاکستان کی ترقی میں ہمارے مسیح برادری نے، ہمارے مسیح بھائیوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، خصوصاً تعلیم اور صحت بھی آپ لوگوں کا بہت رول ہے۔ ہم آپ آخر میں یعنی کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہنے کے میں مذاق نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں اور یعنی ہماری مسیح برادری میں بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا گئے، وہ زندہ ہیں اور وہ قیامت کے دن جو ہے کہ وہ اتریں گے۔ اس لیے اگر میں کہوں کہ اسلام از دا لیٹسٹ ورژن آف کرسچینٹی تو اس میں مبالغہ نہیں ہو۔ جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا ایک اولڈ ایڈیشن ہوتا ہے، ایک نیو ایڈیشن ہوتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ اسلام از دا اولڈسٹ is the latest edition version of the Christianity۔ آخر میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر ہیپی کرسمس ہو۔ آخر میں 25 دسمبر کی مناسبت سے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان علیہ رحمہ کی پیدائش کا دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قائد اعظم کی پیدائش کا دن، قائد اعظم کی وفات کا دن اور 14 اگست ہمیشہ ایک ہی دن ہوں گے۔ اگر 2022 میں اتوار ہے تو تینوں دن ایک ہی ہوں گے۔ 2023 میں اگر تینوں دن سوموار ہیں تو وہ تینوں ایک ہی ہوں گے۔ قائد اعظم کے جو ہے قائد اعظم کے متعلق تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ قائد اعظم بہت اصول پسند تھے۔ He was a man of principles۔
मुखलिस थे। वो पहले उनका ये ख्याल था कि बर सगीर पाक व हिंद में हम इकट्ठे रहें, लेकिन जब उन्होंने हिंदुओं की रेशा दवानियाँ देखी तो फिर वो इससे अलहदा हो गए। 14 साल तक, कम और बेश 40 साल तक 14 घंटे उन्होंने मेहनत की, और क़ायद आज़म को ये एजाज़ हासिल है मोहम्मद अली जिन्नाह को कि उसने बरसी पाक व हिंद की न सिर्फ तारीख ही नहीं बदली, जोग्राफिया ही बदल दी कि पाकिस्तान पहले इस दुनिया में उसका वजूद ही नहीं था। जैसे अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की वो मौजूद थे, इंग्लैंड, अमेरिका, तो उसका वजूद ही नहीं था। क़ायद आज़म के 3 असूल, एक तो वो सफाई पसंद थे, और दूसरे उनकी जो सियासत का मरकज़ और महवर जो था वो हमेशा सच बोलना, वक्त के बहुत पाबंद थे। क़ायद आज़म का फरमान मुबारक है कि अगर आप हिंदू को शिकस्त देना चाहते हैं तो हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। वक्त के बहुत पाबंद थे। उनका वो था कि भी वर्क वर्क एंड वर्क, और आखिर में उनके 3 ज़रूरी असूल, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। क़ायद आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान अमन की जगह है। यहाँ हर एक को आज़ादी है कि वो अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे। हम पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ हमारा ही नहीं है, हमारी मसीह बरादरी का भी है। लिव एंड लेट लिव उनको भी इतने अजीज़ है जितना हमें अजीज़ है। पाकिस्तान की तरक्की में हमारी मसीह बरादरी का बहुत किरदार, तालीम और सेहत के अलावा अफवाज पाकिस्तान में भी, फिजाइया में भी 65 की जंग में चौधरी बरदरान, 66 बरदरान से उनका बहुत किरदार है। आखिर में मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी टूटी मोटी गुजारिशात सुनी, और आप लोगों को एक दफ़ा फिर हैप्पी क्रिसमस। और आखिर में कि आप लोगों को इसी मुनासिबत से यही नसीहत कह लें कि खामोश रहना सीखें। खामोश रहना कोई आसान काम नहीं है ज़िंदगी में। जिसने खामोशी इख्तियार कर ली उसने जो है कि अभी ज़िंदगी गुजारने का गुर सीख लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for your speech. Now I would like to invite the Met staff for perform a song.